دوستو کتاب ہے میرے پاس، عمران خان کے بکھرتے خواب، فاروق سہیل گوہندی صاحب نے لکھا ہے اس کتاب کو۔ اس تجزیے ہیں، ان کے تبصرے ہیں سیاسی، اور جمہوری پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا ہے۔ یہ تجزیے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 2011 سے لے کر کے اور 2018 تک کے تجزیے ہیں ان کے، اور 2011 میں جب تحریک انصاف کی اٹھان ابھی نہیں ہوئی تھی اس وقت کے بھی تجزیے اس کے اندر شامل ہیں، جب اٹھان ہو رہی تھی اس وقت کے بھی تجزیے شامل ہیں، اور جب یہ مکمل اقتدار میں آ گئے اس وقت کے بھی تجزیے اس کے اندر شامل ہیں۔ 2011 کا ایک ذکر کیا ہے فاروق سہیل گوہندی صاحب نے اس کے اندر ایک تقریب میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک تقریب میں نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ آپ بہت جلد اقتدار میں آئیں گے، آپ کو لایا جائے گا، لیکن آپ میں ناکام رہیں گے، اور ناکام رہنے کا ملبہ آپ مقتدر قوتوں کے سر پہ ڈالیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب عمران خان جو ہے وہ ملک معراج خالد صاحب یا ڈاکٹر مبشر حسن صاحب ان جیسے لوگوں سے رابطہ کر رہے تھے، اور تھوڑی بہت سیاست پولیٹکس جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب میڈیا کے ذریعے عمران خان کی پروجیکشن کی گئی، 2010 کے سیلاب کے بعد پکار، اس کا بھی ذکر انہوں نے اس کے اندر کیا ہے۔ پھر اس کے اندر انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ عمران خان جب تحریک انصاف بنائی تو اس کے بانیوں میں کون کون لوگ شامل تھے اور انہوں نے کس کس طریقے سے جدوجہد کی، لیکن اس کے بعد عمران خان نے آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا، اور الیکٹیبلز جو تھے، جو منتخب ہونے والے لوگ تھے، جن کا اثر و رسوخ تھا، وہ حاوی ہوتے چلے گئے، اور یہ پارٹی جو ہے وہ تبدیلی کے نعرے سے کس طرح دستبردار ہوتی چلی گئی۔ پھر اس کتاب کے اندر سے عمران خان کی اٹھان، ان کی شخصیت، ان کی سیاست، اس پر ہی تبصرہ نہیں ہے، بلکہ فاروق سہیل گوہندی صاحب نے اس کتاب کے اندر جو تجزیے کیے ہیں وہ پاکستان کی پوری جمہوری سیاست پر کر دی ہیں، جمہوری تاریخ پر کر دی ہیں۔ اس میں جو ہے حالانکہ دیکھیں فاروق سہیل گوہندی صاحب جو ہے وہ بھٹو صاحب کے بڑے ایڈمائرر ہیں، بڑے تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھٹو صاحب کی حکومت پر بھی تنقید کی ہے، کیونکہ ایک سچے پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہوتا ہے، جو ورکر ہوتا ہے یا ہسٹورین ہوتا ہے، وہ تعصب کے بغیر تاریخ کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا لیڈر ہے، یہ تیرا لیڈر ہے، میرا یہ پسندیدہ لیڈر ہے، وہ میرا پسندیدہ لیڈر ہے، میں اس کی حمایت کروں گا، اس کی مخالفت کروں گا۔ لیکن جب وہ ایک سچا پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ورکر ہوتا ہے یا تاریخ دان ہوتا ہے، وہ سائنٹیفکلی دیکھتا ہے کسی بھی چیزوں کو، اور کسی بھی چیز کی کامیابی اور ناکامی کو وہ تاریخ کے مختلف انداز میں جو عوامل ہوتے ہیں اس کے اندر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہماری یہاں کی اشرافیائی جمہوریت جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ اشرافیائی جمہوریت کا بڑا اچھا لفظ استعمال کیا اس کے اندر، کہ اشرافیائی جمہوریت اتنی طاقتور ہے کہ جب تک ایک عام آدمی نہیں پہنچے گا پارلیمنٹ کے اندر، جب تک ایک عام آدمی کی حالات جو ہے وہ نہیں بدلنے والے۔ اسی طرح کی تبدیلی کے نعرے، مدینے کی ریاست کے نعرے، اور مختلف روٹی کپڑا مکان کے نعرے، اور فلاں آئے گا اور تبدیلی لائے گا، اور یہ نعرہ اور وہ نعرہ، یہ تمام نعرے لگاتے چلے جائیں گے، عوام کو لبھاتے چلے جائیں گے، لیکن نتیجہ جو ہے ہر نعرے کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئے گی اس میں اشرافیائی لوگ بیٹھے ہوں گے، اشرافیائی جمہوریت ہوگی۔ پھر بھٹو اینٹی، بڑی خوبصورت پنجاب کا انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ پنجاب کے اندر بھٹو اینٹی بھٹو جو سیاست چلتی تھی اس کو تحریک انصاف کو آگے لا کر کے آہستہ آہستہ بھٹو اینٹی بھٹو سیاست کا بالکل خاتمہ کر دیا گیا، اور دائیں بازو کے سامنے دائیں بازو کی جماعت آگے کھڑی ہو گئی۔ یہ نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں دائیں بازو کی جماعتیں، تو اس طرح بائیں بازو کی سیاست کا آہستہ آہستہ جو ہے وہ مارکیٹ میں سے خاتمہ کر دیا گیا، ایک طرح سے یوں سمجھیے۔ زرداری صاحب کی سیاست کا بھی انہوں نے تجزیہ کیا اور بتایا کہ جو مفاہمت کی سیاست ہے اس نے کس طرح پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی 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 جو ہے جب عمران خان کی حکومت آ جائے گی، دیکھیں اس وقت انہوں نے تجزیہ کیا جب پی 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 کی حکومت آ جائے گی تو عمران خان کی حکومت آ جائے گی تو پی 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 جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ سپورٹر ہوگی۔ جب اس کی حکومت کو خطر لاحق ہوگا عمران خان کی، پی 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 جو ہے اس کی مدد کرے گی۔ تو اس طرح کے بڑے زبردست اس کے اندر تجزیے موجود ہیں۔ 10 نومبر 2018 جب حکومت کی ابتدا ہوئی تھی، ایک جملہ فاروق سہیل صاحب نے لکھا ہے اس کے اندر ایک تجزیے کے اندر کہ پاکستان کے مسائل کا حل تعویذ گنڈوں سے ممکن نہیں ہے۔ 2018 میں تعویذ گنڈوں سے ممکن نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ورکر جو ہے، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہسٹورین جو ہے، جب سائنٹیفکلی کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام طور پہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور آخر میں ایک جملہ بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے عمران خان صاحب کے متعلق کہ عمران خان صاحب کے پاس غصے کا تیر تو ہے مگر منطق کی کمان نہیں ہے۔ تو غصے کے تیر کے ساتھ ساتھ منطق کی کمان ہونا بھی سیاست میں بہت ضروری ہے، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر صرف عمران خان کے بکھرتے خواب نہیں بلکہ میرے خیال میں پاکستانی جمہوریت کے بکھرتے خواب بھی اس کتاب کا نام اگر ہوتا تو غلط نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس کتاب کے اندر پاکستان میں جتنی بھی جمہوریتیں رہی ہیں
ان سب کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ اس کا نتیجہ، اس کے اسباب، اس کی ابتدا اور اس کے نتائج جو ہے وہ صرف اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے نکلے، عوام کے ہاتھ صرف نعرے آئے، اور آئندہ بھی شاید یہی ہونے والا ہے۔ ضرور یہ کتاب پڑھیے۔ یہ کتاب جمہوری پبلیکیشنز نے شائع کی ہے لاہور نے، اور اس کتاب کی جو قیمت ہے وہ 550 روپے۔ یقیناً عمران خان صاحب کے بہت سارے مخالف ہیں ان کی حالات اور ان کے اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہوئے، لیکن اگر آپ ایک خالصاً پولیٹیکل سائنس کے نقطہ نظر سے تجزیہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے، جذباتی اور سیاسی نعروں سے الگ ہو کر۔